علیکم، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے کے کرنٹ افیئر۔ آج کے موضوع پہ آنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے، کچھ دنوں سے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ایک بات چیت چل رہی ہے جو ہمارے یہ اسٹیج فنکار ہیں ان کے سلسلے میں، اور ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ کیسر پیا ہو گئے اور اسپیشلی نسیم وکی صاحب۔ تو میری عمران خان سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ پورے پاکستان کے آپ وزیر اعظم ہیں، ہر اچھے برے ہر ایک کے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ فنکار کیا کر رہا ہے کیا نہیں ہے، یا وہ آدمی کیا کر رہا ہے، آپ سب کے وزیر اعظم ہیں، ان کی تکلیفوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور آپ خیال رکھ رہے ہیں، جس کی ہم لوگ اس چیز کی ہمیں پتہ بھی ہے، اور یہ ہم ضمانت بھی دے سکتے ہیں کہ آپ خیال رکھ رہے ہیں۔ کو بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں پر ان کا ہمارے جو فنکار ہیں ان کا ایک حق بنتا ہے، ان کا کوئی فرض بھی بنتا ہے، کیونکہ حقوق اور فرائض دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ اپنے حقوق کی بات کریں گے تو اپنے فرائض کی بھی آپ کو بات کرنی چاہیے۔ تو میں نسیم وکی میں کیسر پیا کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، جو انہوں نے اسمبلی کے سامنے مال روڈ کے اوپر جو احتجاج کیا، اس میں ان سے پوچھا کہ ان کا ایک بڑا تکبرانہ قسم کا ایک وہ تھا، سٹیٹمنٹ تھی، کہ اس نے کہا کہ میں عمران خان کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ فنکار ہیں، ہم سے متھا نہ لگانا، ہم تمہاری حکومت کرنا ہم مشکل کر دیں گے، حکومت نہیں کر سکو گے، اس قسم کی سٹیٹمنٹ تھی، بڑا تکبرانہ قسم کا انداز تھا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے یہ سارے فنکار لوگوں سے، جتنے بھی اسٹیج کے فنکار ہیں، جب ہم ینگ تھے ہم نے ایک اسٹیج پروگرام دیکھے، جو پاکستان کے اسٹیج پروگرام میں جو لوگ جو کہتے ہیں اصلاح کے لیے ہوتے تھے، اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اس کے جو اینڈ ہوتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا تھا، کمیونٹی کے لیے کوئی میسیج ہوتا تھا، ڈرگ کی بات ہوتی تھی اس کے لیے میسیج ہوتا تھا کہ ایک ڈرگ نے ایک پورے خاندان کو تباہ کر دیا، اس قسم کے قانون کے رکھوالوں کے لیے ایک میسیج ہوتا تھا، اور مطلب کہ ہر برائی کو مطلب کہ وہ کیا جاتا تھا، ہائی لائٹ کیا جاتا تھا اور اس کا انجام بتایا جاتا تھا، بڑا ایک مطلب کہ اچھے طریقے سے جو معاشرے کی برائیاں ان کو ہائی لائٹ کر کے اور ان کا انجام بتایا جاتا تھا، بڑا اچھا سٹیج پروگرام چلتا تھا۔ ان دنوں ہماری جو فلمیں تھیں، یہ فلمیں بھی بہت اچھی بنتی تھیں، جس میں وحید مراد، ندیم، محمد علی اس ٹائپ کے ہیرو ہوتے تھے، پنجابی فلموں میں سدھیر ہوتے تھے، اور یہ یوسف خان وغیرہ اس ٹائپ کے ہیرو ہوتے تھے، اور ان کو ایک غیرت مند دکھایا ہوتا تھا، اور جو اردو فلمیں ہوتی تھیں ان میں جو ہیرو ہوتا تھا وہ بیچارہ غریب ماں باپ کا بچہ ہوتا تھا، اور اسلم پرویز صاحب جو تھے یہ دکھائے جاتے تھے امیر باپ کا بیٹا ہے لیکن وہ شرابیں پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے اس وقت کا ہر بچہ جو تھا وہ وحید مراد بننا چاہتا تھا، وہ محمد علی بننا چاہتا تھا، وہ ندیم بننا چاہتا تھا، اس کے کریکٹر کو اپنے اوپر حاوی کرنا چاہتا تھا، وہ اسٹوڈنٹ تھا، اچھے کالج کا ٹاپ اسٹوڈنٹ بنتا ہے، اچھے رزلٹ لیتا ہے، ٹاپ ہر چیز میں ٹاپ کرتا ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے ٹائپ کے لوگ تھے وہ بھی کالج اسٹوڈنٹ اس میں کالج ایکٹیویٹیز میں اور اس طرح کے اچھے کام کرتے تھے، اور ان کی مائی سلائی کا کام کر کے تو یہ کام کیا کرتی تھی۔ یہ تھی فلمیں، اور ڈرامے بھی اچھے ہوتے تھے، پی ٹی وی کے اوپر ڈرامے آتے تھے، اسٹیج ڈرامے بھی اچھے تھے۔ پھر ایک روش چلی، وہ دور آیا سلطان رائی کا، وہ آیا دور مولا جٹ کا، اس نے ٹوٹلی ہمارے کلچر کو چینج کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک لڑکا جو 13 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا، 18 سال کا، وہ جاتا ہے فلم دیکھنے کے لیے، کلاشن کو گلے میں پکڑی ہے، 10-15 آدمی مار دیے، کوئی پرواہ نہیں ہے، پولیس پوچھ نہیں رہی، پولیس ان کو سلام کر رہی ہے، جیلوں میں گئے ہیں وہاں پر مجرے ہو رہے ہیں، اور وہ بڑا بوا کھول، اس قسم کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا جو ینگ جنریشن ہے، اور پھر اس میں سونے پہ سہاگا، وہاں کا جو چودھری ہوتا ہے، گاؤں کا جو چودھری ہوتا ہے، اس کی بیٹی امریکہ سے آتی ہے، اس کو اس گنڈے سے پیار ہو جاتا ہے جس نے قتل کیے ہوتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہمارا 18-19 سال کا جو لڑکا ہے، ٹین ایجر ہے، کیونکہ یہ عمر بننے اور بگڑنے کی ہوتی ہے، اس عمر میں ہر آدمی سلطان رائی بننے کی کوشش کرے گا، نوری ناتھ اور اس قسم کے مطلب کہ ان کے وہ ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہمارے جو پہلے فیملیاں جاتی تھی فلمیں دیکھنے کے لیے، انہوں نے جانا بند کر دیا، پھر جو اچھی جنٹری تھی انہوں نے سینما جانا بند کر دیا، پھر ہماری ایک نیو جنریشن آئی جنہوں نے مونڈے پہ چادریں رکھی، گریبان کھلے ہوئے، اور جناب انہوں نے اب ان کا بات کرنے کا میں تو مینوں جاندا نہیں، یہ ڈائلاگ ہوتا تھا ان کا۔
اچھا، اب اسٹیج ڈراموں نے جو فحاشی پھیلائی، جو اس کا کیا، میں نے اپنی زندگی میں 3 ڈرامے دیکھے. ایک ویلفیئر کلب میں دیکھا، یہ تقریباً 75-76 کی بات ہے یا 80s کی. اس دوران دیکھے جب نیو یہ ہیرون آئی اور اس قسم کے وہ بڑے سبق آموز تھے، فیملی جاتی تھی دیکھتی تھی، بڑا اچھا سٹیج پروگرام لگے تھے. اور اس کے بعد پھر میں نے ایک ڈرامہ دیکھا اور میں 10 منٹ نہیں دیکھ سکا. وہ تھا نرگس کا، اور یہ مستانہ اس ٹائپ کے سارے آئے ہوئے تھے. آپ بلیو کریں کہ وہ ڈرامہ میں 10 منٹ نہیں دیکھ سکا. دوستوں کے ساتھ گیا تھا، فیملی کے ساتھ نہیں گیا تھا، دوستوں کے ساتھ دیکھنے گیا تھا. 10 منٹ میں وہ ڈرامہ چھوڑ کے تو میں نکل آیا باہر، اور دوستوں سے میں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں. مطلب کہ وہ واحد پن تھا اس میں، ذومعنی فکرے تھے، ایک ایک چیز تھی اور لوگ انجوائے کر رہے تھے. اور میکسیمم وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان کو آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ اچھے اس میں تھے. ہم تو دیکھنے گئے تھے کہ یار ہمارے پچھلا جو تھا اسی میں تھا وہ سارا، کہ اسی طرح کا سٹیج پروگرام ہوگا. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا تو میں نہیں برداشت کر سکتا، میں اٹھ کے آ گیا. یہ نہیں کہ میں بہت نیک تھا، یہ چیز تھی. میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو سٹیج ڈرامہ تھا وہ کس حد تک سطح تک گر گیا. اب میں نسیم وکی صاحب سے پوچھتا ہوں اور دوسرے جو فنکار ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ کا کوئی فرض بھی تھا نا. آپ نے اس جنریشن کو اس کا نام کہ اچھے راستے پہ لگانا تھا نا، یا صرف آپ نے یہ دیکھنا تھا کہ مجھے کس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے. اب ایک وہ فلم انڈسٹری تھی جس میں ہدایت کار اور فلم ساز اور جو بھی تھے وہ سارے پیسہ لگا رہے تھے. ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ اس معاشرے کا، ہمارے اس فلم کا اس معاشرے پہ کیا اثر ہوگا. وہ وہی کام کر رہے تھے جو ان لوگوں کو پسند تھا، اور معاشرہ بگڑتا گیا. یہ حال ہو گیا کہ ہم نے مولا جٹ پیدا کر دیے اور ہم نے شریف بچے جو ہے نا وہ نکال دیے. اور یہی تو آپ لوگوں کے ڈراموں میں ہوا. لوگوں نے اپنے گھر کی چیزیں بیچیں اور سارا کچھ کر کے آپ کے ڈرامے آگے 200 300 روپے کا ٹکٹ لے کے 500 روپے کا ٹکٹ لے کے آپ کو دیکھتے رہے. مائیں گھر میں انتظار کرتی نہیں کہ بیٹا سبزی لینے گیا ہے اور بیٹا آپ کے ڈرامے دیکھ رہا تھا، اور وہاں پر آپ واحد ڈرامے کر رہے تھے. ڈانس آپ کو دیکھیں. میں نسیم وکی صاحب، میں یہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں 3 ڈرامے آپ کے دیتا ہوں. 3 ڈرامے نرگس کے اور میگا کے، ان کے سب کے میں آپ کو 3 ڈرامے چوز کر کے دیتا ہوں. آپ اپنی بہن، بیٹی اور بیوی کے ساتھ اور ماں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈرامے دیکھ لیں. آپ اپنے ڈرامے دیکھ سکیں گے. لیکن آپ دوسرے کے بچوں کو دکھا رہے ہیں ڈرامے. آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا مدرسے میں جا کے پڑھے گا، لیکن دوسرے کے بچوں کو ڈراموں میں آپ واحد پن دکھا رہے ہو. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں. پہلے آپ قوم سے معافی مانگے. عمران خان کی ڈیوٹی بنتی ہے، وہ وزیر اعظم ہے. آپ جیسے بھی ہو، آپ کا اس کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی وہ، لیکن آپ کا بھی کوئی فرض بنتا ہے. اگر آپ کا اس پہ کوئی حق ہے ریاست پہ، تو ریاست کے اوپر آپ کا کوئی فرض بھی ہے کہ آپ ریاست میں اچھے کام کریں. آپ ریاست کی جو نئی جنریشن ہے اس کو تباہ نہ کریں. میں آپ کو چیلنج یہ دے رہا ہوں کہ آپ کے ڈرامے 3-4 ڈرامے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ڈرامے آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کے دیں. کوئی بھی آدمی اپنی فیملی میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکے گا. اور جس دن آپ کا پروٹیسٹ تھا اس دن جو پیچھے اس کے اوپر پوسٹر لگے ہوئے تھے، آپ وہ پوسٹر دیکھیں. کیا وہ پوسٹر اس قابل تھے کہ فیملی میں جا کے دیکھ سکی، ان کو دکھایا جا سکے؟ آپ کہہ رہے تھے ہمارا حق، ہمارا حق. یہ چیز ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو لینا چاہیے، لیکن آپ کا جو فرض ہے وہ آپ نے پورا کیا. آپ نے ینگ جنریشن کو فحاشی کی طرف دھکیل دیا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ کے ڈرامے فحش نہیں ہیں. اس سٹیج ڈرامے کا جو ڈانس ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو 1 منٹ کے لیے بھی دیکھا جا سکے. کوئی شریف آدمی نہیں دیکھ سکتا، کوئی عزت دار آدمی نہیں دیکھ سکتا. آپ پتہ نہیں اس کا نام کیا، کہاں سے وہ لے کے ہم نے اپنا فنکار ہو گئے. آپ کے ٹی وی میں دیکھ لیں، خبرناک سے لے کے سارا کچھ آپ نے ان مقدس رشتوں کی توہین کر دی. وہ مقدس رشتے جو ہمارے لیے قابل احترام اور مقدس ہیں، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ. ذرا سی بات ہوتی ہے ٹی وی پہ بھی اب لوگوں نے برا نہیں منانا شروع کیا، کیونکہ کہہ رہے ہیں کلچر کا حصہ تقریباً بنا دیا آپ لوگوں نے. وہ نہیں دیا. یہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ماں کو مخاطب کر رہے ہیں. اور میں تیرا پنوئی لگنا، یہ بہن کو مخاطب کر رہے ہیں. اور میں تیرے گھر پھوپھی بھی آنی ہے، یہ اپنی باپ کی بہن کو کر رہے ہیں. آپ نے تماشے بنا دیے. وہ رشتے جو مقدس ہے، بہن کا، ماں کا، پھوپھی کا رشتہ، اس کو آپ نے تماش بینوں میں لے آئے ہیں. پتہ نہیں. اور ٹی وی کے اوپر آ کے یہ خبرناک پروگرام ہو گیا، خبردار ہو گیا، دوسرے تیسرے. ایک پروگرام اچھا ہے جس میں کہ یہ لوگ آتے ہیں، اور وہ ہے حسب حال. اس میں جنید صاحب اور کچھ سلجھی باتیں، کچھ نصیحت آموز چیزیں وہ پیش کی جاتی ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں انسان کہ اس میں. لیکن مذاکرات بھی اب
ایک قسم کا وہ جگت بازی والا کام ہو گیا ہے۔ کیسر پیا صاحب، آپ کو اس کا نام کیا، آپ کے ڈرامے دیکھیں، آپ اپنی بہن بیٹیوں کو ڈرامے وہ دکھا سکتے ہیں جو آپ کے ڈرامے ہیں؟ نہیں دکھا سکیں گے۔ ایک وقت تھا کہ اچھے ڈرامے تھے، امان اللہ وغیرہ، جھکتے لگائیں، فلموں میں اچھے لوگ ہوتے تھے، لہری صاحب ہوتے تھے، ظریف صاحب ہوتے تھے، منور ظریف ہوتا تھا۔ اب فلموں میں دیکھ لیں آپ، اب فلموں میں ایسے ایسے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں، ایسے ایسے مکالمے بولے جاتے ہیں، ایسے ایسے اینگل سے کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ مجھے تو خیر 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں فلمیں دیکھے پاکستانی، لیکن اب انڈین پاکستانی سیم فلمیں وہی ہیں، کوئی اس کا نام کہ اس میں وہ چیز نہیں رہی۔ تو ہمارے معاشرے میں تو فحاشی جو ہے وہ تو اس کو ماڈرن بنا دیا گیا ہے کہ یہ سٹیٹس ہے، یہ مطلب کہ سوسائٹی کے اونچے لوگ ہیں، جو جو کپڑے کم ہوتے جائیں گے یہ سوسائٹی کے اونچے لوگ بنتے جائیں گے۔ ماڈرن بنے، ماڈرن بننے میں اور بغیرت بننے میں صرف ایک لائن کا فرق ہے سر، ماڈرن ضرور بنے لیکن بغیرت نہ بنے۔ آپ اپنے پہلے گناہوں کی معافی مانگیں، سب سے پہلے نسیم وکی صاحب، کیسر پیا صاحب اور یہ جتنے دوسرے فنکار ہیں، میں نے امانت چند کو کبھی اس قسم کی وہ واہیات کرتے نہیں دیکھا۔ جو میں نے اس کے جو ایک دو وہ دیکھے ہیں، کوئی سلاٹس وغیرہ میں نے وہ دیکھے ہیں، اچھا آدمی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ امان اللہ صاحب ہو گئے۔ لیکن باقی دوسروں کو تو میں نے ایسے ایسے دیکھے ہیں، ٹی وی پہ خبرناک میں آپ دیکھ لیں، ہنسی نہیں آتی ان کے جو ایکٹ ہوتے ہیں، ان پہ ہنسی نہیں آتی۔ ہنسی اس پہ آتی کہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، اس پہ ہنسی نہیں آتی کہ وہ جوک کر رہے ہیں۔ بھانڈ پنا، ٹھیک ہے یار، بھانڈ انسان ہے، محنت مزدوری پہلے کرتے تھے بیچارے اپنی جا کے شادیوں کے اوپر۔ اس وقت بھی میں آپ کو بتا دوں، اس وقت بھی تہذیب کے دائرے میں سارا کچھ ہوتا تھا۔ ایک بھانڈ دوسرے بھانڈ سے کہتا ہے او جی اتنا وضو ہو سکتا ہے، دوسرا کہتا ہے اور نہیں ہو سکتا، تیسرا کہتا ہے نہیں جی وضو ہو سکتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں جی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہتے نال گل کر رہے ہو، کہتے ہیں جی یہ شورے دی گل کر رہے ہیں جڑا سامنے دیتا ہے کھانا واسطے، بوٹی ایک بھی نہیں گی۔ اس قسم کے وہ جوک ہوتے تھے، واحد قسم کے جوک نہیں ہوتے تھے۔ آج کل تو بچے بیٹھے ہوتے ہیں شادیوں میں، اس میں سانگ ہو رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ، اور یہ اسٹیج پروگرام پہ جناب یہ واحد پن ہوتا ہے۔ آپ نے تو معاشرہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ پہلے اپنے اس چیز کی معافی مانگیں، قوم سے اور خدا سے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، خدا آپ پہ کرم کر دے گا، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے معافی کے لیے۔ حکومت کرے نہ کرے، خدا آپ پہ رحم کر دے گا۔ سب سے پہلے خدا سے معافی مانگیں کہ رب العزت، میں نے جو تو نے مجھے کام دیا تھا، جو میرے اندر ایک فن تھا، اس کو میں نے برائی کی طرف لے کے گیا ہوں، تو اے رب العزت میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور اپنے اس فن کو میں اصلاح کی طرف لے کر آؤں گا۔ پھر قوم سے معافی مانگیں، ان ماؤں سے معافی مانگیں جن کے بچے آپ نے خراب کیے ہیں، ان بیویوں سے معافی مانگیں جن کے آپ نے ہسبینڈ جو ہیں وہ گھر پہ بیچاری بیٹھی انتظار کرتی رہتی تھی، اور ان کے ہسبینڈ جو تھے آپ کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے تھے، ان سے معافی مانگیں، اور پھر حکومت سے آپ اس کا نام کیا ڈیمانڈ کریں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمت ہے تو آپ لوگ معافی مانگیں، پہلے سریعام معافی مانگیں کہ ہم اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی غلطیاں مانتے ہیں، ہم خدا سے بھی معافی مانگتے ہیں، قوم سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد کوئی ایسا غلط اسٹیج ڈرامہ نہیں ہوگا، کوئی غلط قسم کی ایسا نہیں ہوگا جس میں کہ فحاشی ہو، جو میں نے اپنا جملے کسے جاتے ہوں جو کہ ہمارے ینگ جنریشن کے لیے نقصان دہ اور ان کا ہم فیوچر تباہ کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچہ اگر گھر کا بگڑ جاتا ہے تو پورا خاندان خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے؟ آپ کے اپنے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں گے، آپ کہاں سے اٹھے اور کہاں پہنچ گئے، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قوم کو اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس سے زیادہ ولگر ہوتے گئے، آپ اس سے زیادہ ولگیرٹی کرتے گئے۔ تو میں پھر یہ کہوں گا، معافی مانگیں خدا سے، قوم سے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ کا خیال رکھے، کیونکہ حکومت کا فرض ہے کہ آپ کا خیال رکھے۔ آپ کچھ بھی ہیں، جو بھی ہیں، حکومت کو آپ کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ یہ میری آپ سے بات تھی، اسپیشل نسیم وکی صاحب، آپ کے میں نے بڑے انٹرویو دیکھے ہیں، اور وہ جو آپ کو شو آپ کو کرا رہا تھا، جو چینل تھا، ان کے چینل صاحب سے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ذرا پلیز ذرا جا کے دیکھیں کہ ان سے پوچھیں، یہ بھی سوال پوچھ لیا کریں کہ آپ نے قوم سے معافی مانگی کہ نہیں۔ بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا کہ اپنا خدا سے معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ حافظ۔